سنالو صاحب آپ سے سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں وزیر اعظم کی تبدیلی کے حوالے سے، اور حمداللہ صاحب کا دعویٰ بہت بڑا ہے، انہوں نے تو نام تک بتا دیا کہ محسن نقوی صاحب ریپلیس کر سکتے ہیں، کیا یہ خبروں کا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تصدیق کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں؟ آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے شو میں بات کر سکوں۔ حمداللہ صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے، جی محسن نقوی کو بنائیں، یہ فخر عباس کو بنائیں، وہ ایکس کو بنائیں یا وائی کو بنائیں، ہمارے نزدیک اس پورے رجیم کی کوئی نہ کوئی لیجٹیمیسی ہے، نہ ان کی کوئی اہمیت ہے، نہ یہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، نہ عوام نے ان کو کوئی ووٹ ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو آپ نے بڑا انٹرو میں جو بات کی ہے، اس پہ اگر آپ مجھے الاؤ کریں گے تو اس پہ میں گھنٹوں باتیں کر سکتا ہوں۔ گھنٹے ہیں نہیں نا سر ہمارے پاس، گھنٹوں، لیکن آپ کے پاس چونکہ وقت اتنا ہے نہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی ہماری معیشت مضبوط ہوئی ہے، کتنی کمزور ہوئی ہے۔ غریب کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، یہاں پہ کسی قسم کی کیا مشکلات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، تو اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ آپ کا جمہوریت میں ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں کتنا نمبر ہے، آپ کا کرپشن میں کتنا نمبر ہے، آپ کا ہیومن رائٹس میں کتنا کرپشن ہے۔ آپ دی ورسٹ پہ جا رہے ہیں جی، دی ورسٹ پہ جا رہے ہیں۔ آپ کی جو آپ نے انٹرو میں آپ کا رائٹ ہے، جمہوریت ہے، اور یہ ہمیں الاؤ کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو بجٹ سیشن میں جو یہ حکومت وقت نے، جو انسٹالڈ حکومت وقت نے جو اپنا یہ اسٹیٹسٹکس دیے تھے، اس کے مطابق 44% لوگ جو ورلڈ بینک کے مطابق پورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب آپ کی آدھی آبادی غربت کا شکار ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں جی۔ نہیں، یہ آپ کا پوچھنا ضروری ہے۔ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو ہے وہ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ 58% کم ہو گئی ہے۔ آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ جو ہے وہ 22% جو ہے وہ۔ سنالو صاحب بہت معذرت کے ساتھ، جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو پی ٹی آئی نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم اتنے کروڑ نوکریاں اور اتنے کروڑ گھر دیں گے، لیکن وہ نہیں دیے گئے تھے۔ تو معیشت کے جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے لیے بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، جب ہم لوگوں نے اپنی ٹین ایج کراس کی، تو ہم تو تب سے سن رہے ہیں، جو بھی حکومت میں ہوتا ہے، خواہ وہ نون لیگ ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، یہی کہا جاتا ہے کہ جی معیشت ٹھیک کر دیں گے، دودھ شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اگر میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کروں تو ہر دفعہ جو فگرز دیے جاتے ہیں آف کورس آپ اتنے اچیو نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جہاں تک آپ جو اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ بتانا حقائق صحافی کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ آپ کے دور میں بھی جو چیزیں اچھی ہوتی تھیں ہم وہ بھی رپورٹ کرتے تھے، اب اگر کوئی چیز اچھی ہوگی ہم اس کو بھی رپورٹ کریں گے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹ سے میں نے ڈینائی تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، میں نے جموں میں کہہ گیا ہوں۔ اچھا سر یہ بتائیں مجھے، اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر سنالو صاحب یہ بتائیں کہ اس کا جواب بھی سنیں پلیز، جواب سنیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے، 78 سالوں میں کون کون حکمران رہا ہے؟ 3.5 سال والے کو زیر تاب ٹھہراتے ہیں۔ یہ جو پاکستان پہ 76,000 ارب روپے کے لونز ہیں، جو ہر پاکستانی جو ہے ان پہ اگر نوٹوں کی شکل میں ڈھیر لگائے جائیں تو مینار پاکستان سے زائد چلے جائیں گے۔ یہ جو پاکستان جو ہے دی ورسٹ جا رہا ہے، آپ کی 70% جو یوتھ ہے ان کو ان امپلائڈ ہے، ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی، انصاف یہاں نہیں ہے، جو جہاں آتا ہے مرضی کرتا ہے، تو اس کا ذمہ وار ہم ان کو تو ٹھہراتے نہیں ہیں، اس کو ٹھہراتے ہیں۔ اگر عمران خان کے دور میں شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں نہیں تھی تو پچھلے کے زمانے میں کون سی دودھ کی نہریں اور آج کل دودھ کی نہریں کیا ہیں؟ آپ میری اینکر ہیں، آپ میڈیا کو طلب کرتی ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے ساتھ ابھی جانے کو تیار ہوں۔ اسلام آباد جاتی ہیں، عوام سے پوچھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے کہ یہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، غریب کے معیار زندگی ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور باب یہ آپ کا یہ کیمرہ والا کھڑا ہے، آپ کا یہ بیچارہ کھڑا ہے، آپ ان سے ان سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے ملک جو ہے وہ ڈکلائن میں جا رہا ہے، پاکستان دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، یہاں کوئی رول آف لا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی آئین